کہا، ظاہر ہے یہ معاملہ اب کورٹ میں گیا ہوا ہے، غیر آئینی تھا آپ لوگوں کے نزدیک؟ دیکھیں گورنر صاحب نے جن پوائنٹس پہ کہا میرے حساب میں وہ غیر آئینی تھا. ان کے آپ پوائنٹس آپ دیکھ لیں کہ چودھری شجاعت اور آپ لوگ یو آر ناٹ آن گڈ ریلیشنز ود ایچ ادر، تو آپ اپنی جو ہے اکثریت وہ کھو چکے ہیں، لہٰذا یو ہیو لاسٹ دا میجورٹی، تو آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. نمبر 1. نمبر 2 وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خیال کاسترو آپ نے منسٹر بنا دیے، چیئرمین صاحب ناراض ہیں، پھر دریشک کا. تو اگر ہمارے چیئرمین اپ سیٹ تھے کسی وجہ سے تو وڈ ہی آسک گورنر ٹو ہیلپ ہم؟ وائی؟ تو پھر آپ لوگ یہ غیر آئینی کام کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نے کون سا غیر آئینی کام کیا؟ لینا ہے اگر آپ اس کو غیر آئینی سمجھتے ہیں تو ڈونٹ یو تھنک کہ پھر آپ کو یہ سٹیپ نہیں لینا چاہیے؟ ورنہ ہم اسی لیے کورٹ سے کلیئرٹی چاہ رہے ہیں، انٹرپریٹیشن چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنر صاحب نے غیر آئینی کام کیا، ویئر وہ کہتے ہیں کہ گورنر صاحب نے کانسٹیٹیوشنلی کریکٹ کیا. تو انٹرپریٹ تو کورٹ ہی کرے گی نا. اور دوسری بات ہے کہ اگر یہ انٹرپریٹ ہو جائے گا تو یہ فار ایور یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور پھر اگر اگلی بات بھی میں کرتا جاؤں کہ وقتی طور پہ تو گورنر صاحب نے ہمارا آرڈر غلط کہا ہے یا ان کا آرڈر سسپینڈ کیا، میرا آپ پہ سوال ہے. تو یہ تو گورنر صاحب کو آرڈر سسپینڈ کیا ہے تو دیٹ ریفلیکٹس کہ کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے تھے، گورنر صاحب غلط کہہ رہے ہیں. کورٹ نے اس کی وضاحت بھی نہیں کی نا، جس چیز کے اوپر آپ زور دے رہے تھے، جو ٹائم ڈیوریشن آپ بتا رہے تھے، کیونکہ آرٹیکل 130 کلاس 7 کی بات ہو رہی ہے جس کے تحت گورنر صاحب نے یہ کہا ہے. ظاہر ہے اس کی تشریح تو اب قانون والے ہی کریں گے، میں تو نہیں کر سکتی ہوں، یا ظاہر ہے ہم لوگ تو نہیں کر سکتے. کل کے بعد یہ معاملہ آپ کو سپریم کورٹ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا کل یہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہم کیوں جائیں گے، کیونکہ اگر معاملہ آپ کے حق میں نہیں ہوتا. لیگلی وی اسٹینڈ آن اسٹرانگ فوٹنگس، جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں. تو عدالتوں سے ہمیں پوری توقع ہے وہ انصاف کریں گے. اور پھر عدالتوں نے ہمیں پابند کیا ہے کہ آپ اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتے. اگر وہ ہمیں فری ہینڈ دے دیتے ہیں تو ہم ووٹ آف اچھا اب آپ کا سوال تھا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں. جب ہم ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں اس تاریخ سے پہلے جو کل 11 ہے اور ہمیں پابند کیے ہوئے کہ آپ اسمبلیز ڈیزالو نہیں کریں گے، تو ویئر وڈ دیٹ ووٹ آف کانفیڈنس اسٹینڈ؟ اگر کل ہمیں پھر کہا جاتا ہے کہ آپ لیں تو ایک ہی دفعہ اس کا فیصلہ عدالتوں کا ہونے دیں. 11 کے بعد آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے؟ ہاں جی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور بندے پورے ہیں انشاءاللہ. خان صاحب جو کہہ رہے تھے 3 بندے نیوٹرل کہنے کا کہہ رہے ہیں، فون کالز جا رہی ہیں. اچھا اب دیکھیں نا، ہمارے تھے 190 سے 2 ہمارے نکل گئے ڈپٹی اسپیکر اینڈ چودھری مسعود، جن کا ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی لکھ کے بھیجا کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کریں، تو 188 ہو گئے. 188 سے ایک تھوڑی سی امبیگوٹی آ رہی ہے مومنہ وحید صاحبہ میں، جو کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی. تو اس کے بدلے میں بلال وڑائچ وہ نئے آئے بھی تو ہے نا انڈیپینڈنس میں سے. جی ملاقات کی خان صاحب سے، تو اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے ملاقات کا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو پھر آپ لوگ اب وہ چائے پینے تو آپ لوگ اعتماد کا ووٹ لے کیوں رہے؟ اگر آپ نے کورٹ کے فیصلے کے بعد آپ لوگوں کا ٹارگیٹ تحلیل کرنا ہی ہے اسمبلی، تو آپ پاور شو کس کو کر رہے ہیں؟ ہم پاور شو تو کل ہم نے جو 22 بلز پاس کیے ہیں، ہم یہ اپوزیشن کو پاور شو کر رہے ہیں کہ ہم میجورٹی میں ہیں، اور آپ اس طرح کے اللے تللے والی باتیں مت کریں. نہیں، اپوزیشن کو تو یہ بات باور کرائی گئی ہے، ان کو تو پتہ ہے کہ آپ تبھی تو حکومت چلا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. اور جب کیونکہ دیکھیں نا پھر بات آ جاتی ہے عدالتوں پہ، پھر میں وہی پوائنٹ کلیئر کر رہا ہوں کہ کورٹس نے ہمیں کہا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس جانے اور آپ جانے، بٹ 11 تک آپ ڈیزالو نہیں کر سکتے. جب آپ ڈیزالو ہی نہیں کر سکتے تو پھر اتنی جلدی آپ ووٹ آف کانفیڈنس کیوں لے رہے ہیں؟ پرویز الہی صاحب نے ٹھیک کیا ایفیڈیوٹ دے کے، یہ ہمارے لائرز نے دیا.